بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین. آج ہمارے ساتھ زاہد حسین صاحب ہیں. نون جرنلسٹ ہیں, بکس بھی لکھی ہوئی ہیں, ڈان نیوز پیپرز میں آپ آرٹیکل بھی پڑھتے ہوں گے. پاکستان کی نون پرسنالٹی ہیں جنہیں پاکستان کے اندرونی حالات کا بھی پتہ ہے اور پاکستان کے ایکسٹرنل بیہیویئر کا بھی پتہ ہے. تو آج ہم پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کو ٹچ دیتے ہوئے پاکستان کے ایکسٹرنل بیہیویئر پہ بات کریں گے. سر, سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. سر, یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر جو پالیٹکس اس وقت چل رہی ہے, جو ٹرموائل ہے, پاکستان کی جو انسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا خود ان کے اندر جمہوریت کا نہ ہونا ہے. ایک طرف تو یہ بات ہے, اور دوسری طرف وہ اکثر ایک بڑا مشہور محاورہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی اولڈ وائن ود اے نیو بوٹل, وہ بات کی جاتی ہے. تو اگر ہم کمپیئر کریں خان صاحب کی پی ٹی آئی کو ود ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کو, چونکہ دونوں کے اوپر ایک قسم کے حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں, پاکستان اگین اینڈ اگین انہی حالات سے گزر رہا ہے, تو آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کی کمپیریزن اگر آپ کریں, دونوں میں فرق کیا ہے؟ پی ٹی آئی سسٹین کر پائے گی, نہیں کر پائے گی, جس طرح پیپلز پارٹی کم از کم 3 ڈیکیڈز تک تو سسٹین کر پائی تھی. دیکھیں, یہ بات صحیح ہے کہ دونوں عمران خان اور ذوالفقار علی بھٹو دونوں ایک پاپولسٹ لیڈر تھے, اور اس کی لیکن جو ہسٹوریکل کانٹیکٹ ہے دونوں کا بہت علیحدہ بھی ہے اور کچھ مماثلت بھی رکھتی ہے. اور اگر دیکھا جائے کہ 1968 میں جب مسٹر بھٹو اس میں جب انہوں نے اپنی پارٹی پیپلز پارٹی بنائی اور پھر وہ ملٹری حکومت کے خلاف جو ہے انہوں نے جدوجہد کا آغاز کیا, تو اس وقت جو ایک بہت ایسے ملک ایک ٹرانزیشن کی پیریڈ سے گزر رہا تھا. ملٹری کے 10 سال ختم ہوئے تھے, بہت زیادہ بے چینی تھی لوگوں میں, حالانکہ پاکستان نے انڈسٹریلی بہت ترقی کی تھی, لیکن گیپ بہت بڑھ گیا تھا بٹوین جو کلاسز, اپر کلاسز میں اور لوور کلاسز میں. تو وہ جو ہے جو بھٹو کو جو سب سے بڑی چیز ملی تھی, وہ اسی چیز کو جو ہے اس نے سمجھا تھا. ہسٹری بھٹو کی سمجھ میں آئی تھی, اور وہ اس زمانے میں یوتھ جو ہے ایک نئی فورس بن کے آئی تھی. وہ سب کے سب جو ہے وہ ایک حد تک ملٹری حکومت سے نالا بھی تھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں ایک معاشی فیکٹر بھی بن کے آیا تھا. اس وقت کے جو حالات تھے ایک لحاظ سے کہ جو ہے حالانکہ پاکستان بہت تیزی سے انڈسٹریلی ترقی کر رہا تھا, لیکن جو ورکر کلاس کی یا لیبر کی جو ہے ریئل ویجز جو تھی وہ کم ہوئی تھی, مطلب وہ بڑھی نہیں اس لحاظ سے. تو اگر آپ انفلیشن بھی اس میں دیکھیں تو ان کی گری تھی, اور اسی چیز کی یہ تھی کہ وہ ایک منظم ایک وہاں پہ ٹریڈ یونینزم بھی تھی, تو وہ اس کا بھٹو نے فائدہ اٹھایا. اس زمانے میں اسٹوڈنٹ موومنٹ بھی بہت ہی زیادہ تھی اور آئیڈیالوجیکلی تھی. دوسری بات یہ کہ اس کو ذرا انٹرنیشنل کانٹیکس میں بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کسی بھی حالات کے ملک میں اس وقت پورے 68 کے ہم جانتے ہیں کہ دنیا ایک اپہیول میں گزر رہی تھی. ہر جگہ جو ہے ایک نوجوانوں کے اندر ایک بغاوت ایک تھی. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ویتنام کی جنگ اپنے عروج پہ تھی, اور ایک اینٹی امریکنزم بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی. اس وقت سوویٹ بلاک بھی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یوتھ میں جو اگر دیکھا جائے تو اسی زمانے میں ہمیں جرمنی میں, میکسیکو میں, فرانس میں بہت بڑی اسٹوڈنٹ موومنٹ بھی نظر آتی رہی, اور اس میں سب سے زیادہ وہی تھا کہ ایک طبقاتی عنصر بہت زیادہ تھا اس میں نعرے بازی میں. تو بھٹو اس دور کو اگر دیکھا ہے تو اس میں ہمیں سمجھ میں آتی تھی کہ بھٹو کی سپورٹ بیس کیا تھی. بھٹو نے جو بھی ایک لحاظ سے جو اس کی پاپولزم کو اگر میں کہوں تو ایک لیفٹ ونگ پاپولزم تھی جو اس وقت ٹرینڈ چل رہا تھا پوری دنیا میں, اور اس کا ایک سوشلزم کا نعرہ دیا. تو بھٹو کی جو پاپولزم تھی دونوں فیکٹر تھے. ٹھیک ہے, بھٹو کی اپنی ایک شخصیت بھی تھی, وہ وزیر خارجہ بھی رہ گئے تھے, انہوں نے ایک نیشنلسٹ کی صورت میں بھی جانے جاتے تھے, لیکن اس کی سب سے بڑی بنیاد جو ہے جو عوام میں سپورٹ حاصل ہوئی تھی 2 وجہ سے ہوئی تھی. ایک تو یہ تھا کہ لوگوں کو آواز دی انہوں نے, ایک جس کو کہتے ہیں غریبوں کے لیے آواز بن کے آئے. دوسری بات یہ تھی کہ ایک سوشلسٹ پروگرام, ان کا جو نعرہ جو تھا روٹی کپڑا اور مکان, ویسے تو لوگ آج کل ویسے بات کرتے ہیں, لیکن اس نے ایک لحاظ سے لوگوں کو امیجنیشن کیپچر کیا. پھر اس وقت کی جو ینگ جنریشن تھی وہ اس نے بھٹو کے ساتھ جو ہے, کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ آئندہ فیوچر جو ہے اس کے, اور وہی ایک اینٹی یعنی ملٹری حکومت کے خلاف جو ایک جدوجہد بھی تھی. وہ تمام فیکٹر تھے جس کی وجہ سے بھٹو کی جو ہے پاپولیرٹی میں اضافہ بھی ہوا تھا. لیکن آج جو ہے اگر عمران خان کی بات کریں تو تھوڑا سا بہت ڈفرینٹ ہے, لیکن چند چیزیں مماثلت رکھتے ہیں.
اس وقت بھی دنیا میں جو ہے وہ تبدیلی آ تو رہی ہے، لیکن اس کی نوعیت بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے، کوئی ریولیوشنری تبدیلی نہیں آ رہی، لیکن پاکستان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ پاکستان کی آبادی کو دیکھیں تو آپ کو تقریباً 65% آبادی جو ہے آپ کی، جس کو کہتے ہیں یوتھ پہ منحصر ہے، جن کی عمر 18 سے 35 سال کے درمیان ہے، وہ بہت بڑی ایک تعداد موجود ہے۔ اس کی اپنی فرسٹریشن ہے، اس کی اپنے جو ہے جذبات ہیں اس پورے جو اس سسٹم کے خلاف۔ عمران خان خود بھی اسی سسٹم کی ہی پیداوار ہے۔ عمران خان کی پاپولزم کو میں دیکھتا ہوں، دیکھیں 2-3 ہیں، عمران خان پہلے بھی تھے، لیکن ان کی جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو جو صحیح معنوں میں پاپولیرٹی حاصل ہوئی ہے ان کو ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی اتنی، ٹھیک ہے، اس میں ان کو ملی تھی، لیکن جو عروج حاصل ہوا ہے وہ ان کو اقتدار سے باہر آنے کے بعد ملی۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کی پاپولزم جو ہے بھٹو سے بہت ہی مختلف تھی۔ ان کی میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ رائٹ ونگ پاپولزم ان کی رہی ہے، اٹس اے مکس آف ایوری تھنگ، ریلیجن بھی ہے اس میں نیشنلزم بھی ہے، اس میں جو ہے ریٹرک کی حد تک جو ہے وہ یوتھ کی بات اور نیا پاکستان کی بات بھی کرتے ہیں، تبدیلی کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس چیز کے لیے کوئی ٹھوس پروگرام نہیں دیا ہے انہوں نے۔ اسٹرانگ ریٹرک ہے، ایک تو یہ بات تھی، دوسری بات یہ کہ حالات ایسے ہیں جس میں ان کو یہ سپورٹ ملی، کیونکہ لوگ جوان خاص طور پہ دیکھتے تھے کہ یہ ایک ہوپ نظر آتی تھی، پڑھے لکھے لوگوں میں خاص طور پہ یہ آئی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ لوگوں کے اندر ایک طبقاتی جو دوسری تنظیمیں تھیں، جو دوسری آپ کی سیاسی جماعتیں مین اسٹریم تھی، ان کے خلاف جو ہے کافی ایک وہ پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اتنے عرصے سے جو رول کرتے رہتے تو وہ دیکھتے تھے کہ ان میں تبدیلی کا کوئی عنصر نہیں شامل تھی۔ یہ تمام پارٹی، چاہے پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی، ایک وقت میں بڑی تبدیلی کی پارٹی ہوا کرتی تھی، لیکن پھر لوگوں کے ذہن میں یہی چیز آتی تھی کہ وہ صرف ایک کلوز فیملی ایک پارٹی بن کے رہ گئی۔ یہ تو اس کا مقصد ایک اس وقت بھی جو ٹرینڈ چل رہا تھا انٹرنیشنل پالیٹکس میں، جہاں پہ لیفٹ ونگ پالیٹکس ہو رہی تھی، خود امریکہ کے اندر بڑے لوگ پریشان تھے کہ اس کو کنٹرول کس طرح کریں، فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ آ گیا، پھر ایک طرف ناصر، پھر وہاں سے کنگ فیصل، اور پھر یہاں سے ذوالفقار علی بھٹو، کرنل قذافی۔ تو آج بھی کہتے ہیں کہ جو نیشنلزم کا ایرا ہے وہ اوور ہو گیا ہے، اور جو کلچرل ریسرجنس ہوگی پوری دنیا کے اندر، جس میں یہ ریلیجن اور اپنے ویلیوز، اپنے کلچر کی بنیاد کے اوپر آپ پالیٹکس کریں، تو یہ دونوں طرف ہمیں کامنالٹی۔ اس وقت جو ٹرینڈ تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہ اٹھایا، اور اس وقت پی ٹی آئی جو کرنٹ ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو اٹھایا ہوا ہے، جس طرح سے آپ کو مودی کی رجیم میں نظر آتا ہے، اسرائیل میں جس طرح نیتن یاہو سے کرتے ہیں، ٹرمپ ایگزامپل ہے خود یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ میں، تو ایک کامنالٹی آپ کو نظر آتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت ہمیں دنیا میں جو نظر آتا ہے وہ جو ہے نیشنلزم، جس کو کہتے ہیں نیرو نیشنلزم، جو ہے وہ بہت عروج پڑی، اور اس میں ایک عنصر جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا بھی آ جاتا ہے، اور اسی چیز کو جیسے استعمال، جیسے مودی کی آپ نے بات کی، اور ایسٹرن یورپ میں بہت سارے ممالک تھے، برازیل میں بھی دیکھیں کہ جو پچھلی حکومت تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اسی بات پہ چلتی تھی، پاپولسٹ موومنٹ تھی سب کی سب، اور جیسے خاص طور پہ انڈیا کی بہت بڑی مثال موجود ہے کہ جو وہاں پہ نیشنلزم جو ہے، ہندو نیشنلزم یا ہندوتوا جو ہے، اس میں یہ ساری چیزیں اس سے کھینچتے رہے۔ عمران خان نے ایک حد تک تو استعمال کیا، لیکن عمران خان کی پالیسی کنفیوز ہے، اس میں کوئی چیز واضح آپ کو نظر نہیں آتی ہے۔ ایک ایلیمنٹ ریلیجن کا بھی آتا ہے، کچھ اپنے آپ کو پروگریسو بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی پھر یوتھ کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں، تو ریٹرک جو ہے ان کی تو ہے موجود، جس کو کہتے ہیں تبدیلی کی بات کرتے ہیں، نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس، جیسے مودی کو اگر آپ مثال دیکھ لیں اس کی، تو ایک اس کے سامنے نیشنلسٹ پروگرام ہے، چاہے غلط شوونزم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک ہے اس کے پاس پروگرام، اس کو سپورٹ ملی ہے، جس کارپوریٹ انڈیا کی سپورٹ ملی ہے، اور اس میں بہت زیادہ جو ایک موجود تھی، جو ایک سوسائٹی کے اندر ایک جو کانٹرڈکشن موجود تھی، جیسے ٹرمپ کے زمانے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو کانٹرڈکشن موجود تھے اسی چیز کو اس نے ابھارا تھا، اسی طرح مودی کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ اسی کانٹرڈکشن کو اس نے ابھارا تھا جو کہ موجود تھی، لیکن عمران خان نے کی جو ہے اس میں کوئی ایک آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی، کنسسٹنسی کوئی نظر نہیں آتی ہے۔ یہاں پہ جو ہے نعرے کی حد تک تو بہت صحیح ہے، عمران خان کو سب سے زیادہ فائدہ یہ پہنچا ہے جس کو اٹھایا اس نے، وہ یہ کہ دوسری سیاسی جماعتوں کی بینکرپسی اور چیزیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ عوام کے اندر ایک حد تک ایک نفرت کے جذبات تو پائے جاتے تھے جو اسٹیٹس کو کے خلاف،
تو اس کو ایک لحاظ سے اس نے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس سے مکس سپورٹ کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں یوتھ کی سپورٹ ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ایک ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اولڈ ایلیٹ کی بھی سپورٹ اس کو حاصل ہے. عمران خان کی جو ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا وہ کریں, ڈائسیکٹ کریں, انالائز کریں سپورٹ بیس, تو پرانی ایلیٹ کلاس بھی جو اس کے بہت بڑا حصہ سپورٹ کرتی ہے. تو وہ جو ہے اس کی ایک نفرت پہلے لوگوں کے اور بھی تھی, تو وہ ایک مکس سی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پاپولزم جو ہے ایک تیزی کے ساتھ ابھری تو ہے, لیکن اسی رفتار سے نیچے بھی جائے گی کیونکہ اس کے پاس ٹھوس بنیاد نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تیزی سے سال میں بنی, اس کے بعد اب پارٹی جو جب پریشر پہ آئی, ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان نے پہلی دفعہ کوئی سیاسی پارٹی پہ اس قسم کا ریپریشن کا شکار ہوئی ہے. ہم نے دیکھا ہر ہے, پیپلز پارٹی پہ ہوا, پیپلز پارٹی میں بھٹو کے جو ایگزیکیوشن بھی نظر آتی ہے. بے نظیر بھٹو جب اسٹرگل میں تھیں تو 1.5-2 سال جیلوں میں بھی رہی تھی. پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ بھی بہت زیادہ ہوا تھا. پھر آگے PMLN کو بھی زمانے میں دیکھیں تو 3 دفعہ جو ہے 2 دفعہ اس کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا نواز شریف کو. تو ملٹری کی تو یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ مرکز پہ اتنا زیادہ تشدد نہ ہوا ہو, لیکن یہ نہیں کہنا ہے کہ کسی پہ نہیں آئی. تو بہت, لیکن جس طرح سے اس پہ بھی آیا ہے, لیکن جس تیزی کے ساتھ یہ ٹوٹی ہے پارٹی, تو اس نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا. کیونکہ ایک طرف تو عمران خان کی جو کانٹرڈکشن یا پیراڈاکس نظر آتا ہے, اسی کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ ایک طرف تو ان کے نعرے جو ہیں وہ تبدیلی کا ہے, لیکن دوسری طرف وہی دیکھیں کہ وہی لوگ اب آپ کو پارٹی سے علیحدہ نظر آتے ہیں